بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی خوشیاں نصیب کرے، آمین آمین۔ محترم ناظرین، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران حامد میر صاحب کے ایک دھماکہ دار انکشاف نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ حامد میر صاحب کے دھماکے کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ ایسے دھماکے کرتے رہے ہیں۔ غالباً ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ لیٹ دھماکہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت تو وہ نہیں کچھ کہتے، نہ لکھتے نہ بولتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے اور صاحب اختیار و اقتدار اپنے منصب سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ لیک کر دیتے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی پرانی روایت ہے۔ بہرحال اچھے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور ایک جرنلسٹ کا جو ہے نا ورڈ ان پہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ تو جناب، اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ نے ہمیں پریس بریفنگ کے دوران ہمیں بتایا کہ ہم تو بڑے مجبور ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، ہماری فوج کے جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہے، ہم انڈین فوج سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے ٹینک بھی بڑے خراب ہیں، فیول بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ سپہ سالار کے الفاظ ہیں، اور سپہ سالار کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری سپاہ، پوری کی پوری فوج 6 لاکھ نہیں 12 لاکھ ہو، 12 لاکھ نہیں 24 لاکھ فوج بھی ہو اگر ہو تو محترم ناظرین ان کا مورال گر جاتا ہے، قوم کا مورال گر جاتا ہے۔ جب لیڈر، رہبر، رہنما جب یہ تھوڑ دلی والی بات کرتا ہے، جب وہ بزدلی والی بات کرتا ہے، جب وہ کمپرومائز کرتا ہے تو پوری قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک خفت سی محسوس ہوتی ہے، ایک آپ یہ سمجھیں کہ ذلت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ ہمارے تو تاریخ ہے کہ ہمارے سپہ سالار کشتیاں جلا کے لڑتے تھے، اور بڑے سے بڑے مشکل ترین حالات میں بھی، سویر حالات میں بھی وہ کمبیٹ جیتے تھے اپنے مضبوط فیصلوں اور مضبوط عزم کی وجہ سے۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں۔ یہ جب آپریشن رائے راست ہو رہے تھے، آپریشن براہ راست ہو رہے تھے، پتہ نہیں کون کون سے ضرب عضب ہو رہے تھے، تو اس وقت میجر جنرل سید افتخار حسین شاہ غالباً ان سب چیزوں کو وہ کمان کر رہے تھے۔ تو ایک ٹی وی شو میں غالباً حامد میر صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی لائیو ان سے کوسچن کیا تھا، اور بعد میں اپنے کالم میں، جنگ کالم میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ان آپریشنز کو کمان کر رہے تھے۔ تو پوچھا کہ کشمیر کے حوالے سے تو کیا پالیسی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ظاہر اپڈیٹس مانگی ہوں گی۔ تو جنرل صاحب نے کہا جی only to engage Indian، اوکے، نتھنگ مور دین ایلس، یعنی کہ ہمیں کشمیر کی آزادی کوئی مطلوب نہیں ہے، کشمیر کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے دوسرے الفاظ میں، بلکہ ہمیں صرف ان کو ایک انگیج رکھنا وہاں پہ اور زخم لگانا ہوتا ہے۔ تو حامد میر صاحب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے کالم میں۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا کہ پاکستانی قوم کیا سوچ رہی ہے، کشمیری عوام کیا سوچ رہی ہے، کشمیری قربانیاں جو دے رہے ہیں، لگاتار دیتے آ رہے ہیں، ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں، ان قربانیوں کا صلہ، ان کا جناب ریوارڈ یا ان کا یہ بھرم یہ رکھا جاتا ہے۔ کچھ کوورٹ ہوتی ہیں چیزیں، کچھ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ڈسکلوز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنی ایز اے ہول ایک انسان کا نیشنل گول ہوتا ہے اور نیشنل ایم ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسے ہی نیشنل ایمز اور نیشنل گولز ہوں تو پھر قومیں سرخرو نہیں ہوتی ایسے۔ پھر آپ کو ایک اور واقعہ یاد دلا دوں، یہ غالباً مشرف صاحب کے دور کی بات ہے، 99 کی بات ہے، ابھی کارگل کا معاملہ چھڑا ہوا تھا۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں ہمیں انہوں نے افطار پہ بلایا تو 2 گھنٹے پہلے بلا لیا۔ تو سینئر جرنلسٹ تھے ضیاء الدین صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہاں، مشرف صاحب نے جناب ہمیں بریفنگ دینی شروع کر دی، اور کچھ چارٹ لگا ہوا تھا، نقشے دکھانے شروع کر دی، کہا کہ ہم یہ چوٹی قبضہ کر لیں، اس چوٹی پہ قبضہ کر لیں تو ہم کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو میں بڑا متعجب ہوا، اور ضیاء الدین صاحب نے میرے پاؤں پہ پاؤں مارا، یعنی کہ مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا، اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں کوشچن کرتا رہا، ضیاء الدین صاحب سے نہ رہا گیا، اور انہوں نے پھر کہہ دیا جنرل صاحب، مخاطب کر گئے کہ جنرل صاحب پاکستانی افواج پاکستانی قوم کو تو فتح کر سکتی ہیں لیکن کشمیر کو فتح نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں اس پہ وہ بلف ہو گئے، جنرل مشرف کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور ان سے بڑے ناراض رہے، اور بعد میں بڑے ناراض رہے۔ بعد میں کسی پریس کانفرنس کے دوران ان کا ذکر بڑے برے الفاظ میں کیا، جس پہ ساری صحافتی برادری جو ہے نا وہ نکل آئی اور بڑے احتجاج ہوئے۔ اگر واقعی ان کے ایمبیشس ہوتے، یہ ان کا ایمز ہوتے اس طرح، تو یہ کب کے معاملات نبٹ چکے ہوتے۔ بہرحال ہم اس کو زیادہ ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو لیڈران ہیں نا، سیاسی لیڈرز بھی، تو ان کی ڈوریں کہاں ہوتی ہیں، ان کی سلیکشن کہاں ہوتی ہے، ان کے بارے میں حتمی فیصلہ کہاں ہوتا ہے، اور کس کے ایجنڈے پہ وہ چلتے رہتے ہیں، ساری زندگی کس کی خدمت کرتے رہتے ہیں،
اور کیا نیت اور کیا عزم اور ارادے لے کے آتے ہیں وہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ تازہ ترین صورت حال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر ڈٹے ہوئے، آپ اسکالر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو اس وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور مذاکرات سے انکار نہ کریں۔ آپ آئیں اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ دیکھیں انانیت اور جو چیز ہے نا، میری کرسی، میرا اقتدار، میں کیوں آؤں مذاکرات کے لیے، میں کیوں جھکوں، یہ جھکنے والی بات نہیں ہے۔ اپنی ذاتی انا کو، اپنی ذاتیات کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ جب قومی مفاد آ جائے، جب اجتماعی مفاد آ جائے، اس کے لیے ذاتی مفادات کو، نجی معاملات کو، نجی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اس تاریخ، پاکستانی تاریخ تو بھری ہوئی ہے ایسے حکمرانوں سے جو میری کرسی اور میرا اقتدار مضبوط، اور یہ بلاخر کیا کہ آپ ان کی اقتدار نہیں، ان کی کرسی نہیں، ان کو بھی ڈبویا اور پوری قوم کو ڈبویا۔ تو یہ اجتماعی معاملہ ہے، اس پہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ہمیں پتہ ہے آپ کے لیے ہرڈل بہت ساری ہیں، آپ کے آگے پیچھے جناب وزارتیں ہیں، آپ کے لوگ ابھی اس وقت مناصب پہ ہیں، بیٹا وزیر ہے، یہ سب کچھ چھن جائے گا، KPK بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پہلے بھی کون سا آپ کے ہاتھ میں تھا، اب اس دفعہ تو آپ آئیں تو کون سے الیکشن کے ذریعے آئیں آپ، وہ تو مسلط ہو گئے، آپ کو موقع مل گیا، چلیں لیکن کمپرومائز کر لیں، آپ مان لیں۔ اور ناظرین پھر ایک اور آڈیو لیک کا ذکر چل رہا ہے، چرچا چل رہا ہے۔ آڈیو لیکس یہاں پہ بہت ہوتی ہیں، اور جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس، ان کی ساس کے والے سے کہا جی ان کی ساس نے کوئی آڈیو میں کوئی ان کا ذکر ہے، اور وہ کسی کو کال کر کے کہہ رہی ہیں کہ میں بڑی دعا گو ہوں، رات کو جاگتی رہی ہوں، دعائیں مانگ رہی ہیں۔ تو کوئی ایسی سینسٹیو بات نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل انہونی بات نہیں ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مائیں ہیں، اپنا ساس ہو، ماں ہو یا ساس ہو یا بہنیں ہوں، بھائی ہوں، ہم وطن لوگ ہوں، عزیز و کارم ہوں، سب لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کسی اہم منصب پہ ہیں، چیف جسٹس جس منصب پہ ہیں، ظاہر وہ حساس ہے، وہ نازک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی وہ جس طرح پریشر کے اندر ہیں، تو ان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، کیا اکیلی وہ ان کی ساس، ہم سب دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین ابھی تک کے لیے اپڈیٹس تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں باقاعدہ آپ کے ساتھ ہم مزید کچھ چیزیں شیئر کریں گے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں اور آپ بھی موٹیویٹ ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ہم جھوٹ تو نہیں دکھائیں گے، بتائیں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ہمیشہ حقیقت سے آگاہ کیا جائے، اور حقیقت ہی بتائی جائے، آپ کے سامنے رکھی جائے، اور ٹرو پکچر آپ کے سامنے آتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، تھینک یو۔